الرحمن الرحیم فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو شرف قبول بخشا، ووهبنا له یحییٰ، اور اسے ہم نے یحییٰ عطا فرمائے، واصلحنا له زوجہ، اور ہم نے تابع فرما کیا اس کے لیے اس کی بیوی کو درستی کی، اصلاح فرمائی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سارے اللہ کے فرستادے اور اللہ کے نیکوکار، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، دوڑ لگانے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہم سے دعائیں مانگنے والے تھے رغبت رکھتے ہوئے اور دل کے اندر ایک ترہیب، خوف رکھتے ہوئے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہمارے جلال کا خوف رکھتے تھے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک احترام اور اس کے ساتھ ایک امنگ اور امید، یہ ساری کیفیات ان کے دلوں میں ہوتی تھیں، اور انہی کیفیات میں وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ واللتی احصنت فرجہا، زکریا کی بیوی وہ بخت بیدار عورت ہے جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اور پھر اس میں ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نشانی بنایا ہے کہ وہ قوم کے لیے خیر کا نشان ہوتا ہے، اور قوم کے لیے وہ ایک رہنمائی اور رہبری کا نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرم ظاہر ہوتے ہیں دنیا کے اوپر، کہ ایک عورت ہے وہ بالکل جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہے بچوں کے حوالہ سے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی سورہ مریم میں ہے کہ واشتعل الرأس شیبا، کہ اللہ میرا سر تو بھی سفید ہو گیا اور یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اس میں یہ موجود ہے کہ لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں تیرے ساتھ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے نا اس کو کبھی نہیں توڑوں گا، چونکہ میں نا امید نہیں ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا رہوں گا استقلال کے ساتھ، میں نا امید نہیں، میرا سر سفید ہو چکا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور ایک صالح بیٹا عطا کر دے، اس کو نبی اللہ بنا دے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ ساری تمہاری ایک امت ہے۔ تو جتنے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، جتنے نبی گزرے سارے نبی آپس میں بھائی ہیں۔ ملہ واحدہ و دین واحد، ان کی ملت بھی ایک ہے، ان کا دین بھی ایک ہے۔ تو جو مرکزیات ہوتی ہیں کسی دین کی، وہ سارے کی ساری تمام نبیوں کی ایک ہے کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر عبادت کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، خرابی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ متفقات ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ پھر آگے منہاج وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ اضافے ہو جاتے ہیں، کچھ ترمیمیں ہو جاتی ہیں، کچھ تنسیخیں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح دنیا کی عقل اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اسی طرح نبوتیں بھی عروج کو پہنچتی ہیں، اور کائنات کی عقل جب اپنی انتہا کو پہنچی دنیا کے اعتبار سے، تو سب سے بڑی نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو یہ ایک امت ہے، تو اس کا سبق کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ ایک امت ہونے کی نشانی ہے کہ ساری کائنات اللہ کو رب مانے، اللہ کو رب مانے، اور فَأْبُدُونَ، رب بھی اللہ کو مانے، عبادت بھی اللہ کی کرے، بندگی بھی اللہ کی کرے۔ اب مشرکین جو تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے کہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کوئی نہیں بنا سکتا، آسمان اللہ نے بنایا کوئی نہیں بنا سکتا، ستارے اللہ نے بنائے کوئی نہیں بنا سکتا، دانے کو پھاڑ کے اس پہ درخت اللہ سجاتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ سارے اعتراف رکھتے تھے، لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی تو دوسروں کے دربار پہ جھک پڑتے تھے، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ رب مانتے تھے توحید ربوبیت، لیکن جب توحید الوہیت کی باری آتی تھی تو اس میں شرک کرتے تھے، الہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ بابا جی ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، اور کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہیں، یہ ہمارا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ تو وہ بھی گستاخ ہیں، یہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو وسیلے کے بغیر تو کسی تھانے دار سے نہیں مل سکتے، راستے میں ایک وسیلہ ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے وسیلے ہیں نا، پھر یہ ڈائریکٹلی وسیلوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وسیلے کو وسیلہ بھی نہیں رہنے دیتے۔ اور عجیب ان کا عقیدہ ہے کہ جو مردہ ہے وہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، جو مردہ ہے وہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، اس کو سنانے کے لیے تو درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ڈالتے، لیکن جو اللہ ہے وہ وسیلے کے ساتھ سنتا ہے۔ اور ایک دوست نے پرسوں لکھا تھا کہ جو چنگی بنگی اور چرسی درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی زندوں سے مانگتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ بابا کچھ نہیں دیتا، جو اس قبر کے اوپر زندے آتے ہیں نا ان سے وہ مانگتے ہیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں زندوں سے مانگنے کے لیے، تو مردوں سے تو وہ بھی نہیں مانگتے جو چرس پینی ہے جنہوں نے، جن کی عقل نہیں، جن کو شعور نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر آسان سی تعریف عبادت کی یہ ہے کہ التذلل والخضوع لہ الانقیاد، یہ عبادت کی تعریف ہے کہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ میرے آپ کے قلب و جگر میں جو حیثیت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہ ہو، مجھ آپ کو مشکل پڑے جتنی جلدی توجہ اللہ کی طرف جائے کسی اور کی طرف نہ جائے کہ یار ہن میرے تے مشکل پہ گئی ہے، فلاں میرے کام آ سکتا ہے۔ تو اگر تو ہمیں 100% دنیا سے ہی امیدیں لگ گئی ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے عبادت کی اصل تعریف کو نہیں پایا۔ تو جتنی توجہ ہمیں اللہ کی طرف کرنی ہے اور جو تصور اور جو خیال اللہ کے بارے قائم کرنا ہے، وہ تصور اور وہ خیال کسی اور کے بارے نہیں رکھنا، وہ خیال کسی اور کے بارے نہیں رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان سے ملتا بھی ہے، ان کے گمان کے مطابق ان سے سلوک کرتا بھی ہے۔ جب چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندھیرے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر روشنیاں نکالتا ہے، وہ بتلاتا ہے کہ رات جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر ہم روشنی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو ظلمت جب کسی کی زندگی میں آتی ہے اور کسی پہ زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی خیر پھوٹنے والی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کوئی عروج دینے والا ہے۔ تو اسی سے امنگ ہو، اسی سے امید ہو، اور اسے رب مانا جائے کہ میرے کھانے پینے کا انتظام میرا رب کرتا ہے، اور میرے منہ کو کھانے پینے کی طاقت بھی میرے رب نے دی ہے، اور یہ نظام انہضام بھی اس نے بنایا۔ لیکن ہوا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اتنی بڑی مرکزیت، سادہ سا مفہوم دین کا کہ رب ایک ہے، عبادت اسی کی، اسی ایک عظیم الشان معاملے میں بھی لوگ الگ الگ طبقے بنا کے بیٹھ گئے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اس نظریے کے حوالے سے بھی جماعتیں بنا لیں، الگ الگ تنظیمیں بنا لیں، الگ الگ نظریے بنا لے، الگ الگ فکریں بنا لیں، کوئی شہودی بن بیٹھا، کوئی وجودی بن بیٹھا، کوئی شرک بالصفات کر بیٹھا، کوئی شرک بالذات کر بیٹھا، الگ الگ جماعتیں بنا لیں، اللہ کے اس معاملے کو توڑ مروڑ دیا۔ کل الینا راجعون، جبکہ ان سب نے آنا بالآخر ہماری طرف ہے پلٹ کر کے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو بھی درست اعمال کرے، اچھے اعمال کرے اور وہ ہو مومن، ساتھ شرط یہ ہے کافر نہ ہو۔ اگر کافر ہے، دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ بڑے بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کا خیال بھی ان میں سے کرتے ہیں، ان کی NGOs ہیں، وہ یتیموں مسکینوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ بادشاہ ہے، اس کی شرائط کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ درست اعمال کرنے کے ساتھ ایمان لانا شرط ہے۔ اگر تو کوئی خرابی سے پاک اچھے اعمال کرے اور وہ صاحب ایمان ہو، فلا کفران لسعیہ، اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ایک ایک چوانی کے بندے کی کوشش کا بھی اعتراف کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن بندہ صاحب ایمان ہو۔
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم کیوں کر کسی کی کوشش ہے انکار کریں گے، بے شک ہم تو اس کے لیے سارا کچھ لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھتے ہیں، تحریر ہوتی ہے، باقاعدہ کتابتیں ہوتی ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ بات بھی سن لو، یہ ایک لازمہ ہے کہ جب میں اللہ فرماتے ہیں کسی بستی سے غصے ہو جاتا ہوں اور غصے ہونے کے بعد انہیں تباہ کر دیتا ہوں تو پھر دوبارہ نہیں وہ آ سکتے کہ وہ دوبارہ آ کے مجھ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، یہ اسی وقت تک ہیں جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ توبہ کی مہلتیں کب تک ہیں؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ جب پھر میں لے جاتا ہوں نا تو لازم ہے کہ پھر وہ واپس نہیں آتی، وہ پھر نشان عبرت ہی بن جاتے ہیں۔ پھر ایسا نشان مٹتا ہے، آہستہ 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 مٹیاں بھی اڑ جاتی ہیں قبروں کی۔ 70 سال سے پہلے جو پاکستان بننے سے پہلے لوگ فوت ہوئے، ہمیں معلوم ہی نہیں بیچاروں کی قبریں کہاں ہیں۔ کئیوں کی قبروں پہ لوگوں نے کھیتیاں بنا لیں، کئیوں کی قبروں سے روڈ گزر گئے، کئیوں کی قبروں کے نشان ہی نہیں رہے، کئیوں کو سمندر وہ جب کٹاؤ ہوتا ہے زمین کا دریاؤں کا اس میں آ گئی تو نام و نشان نہیں رہتا، رہے نام رب دا۔ تو جب تک زندگی ہے، سانسیں ہیں، تب تک اصلاح ہے۔ اس کے بعد آگے پھر یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہو رہا ہے شروع، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کل اس کے حوالہ سے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ یہ کیا ہے یاجوج ماجوج۔ ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ شاید یہ کوئی غیبی مخلوق ہے اور دنیا میں نظر نہیں آتی، جبکہ صحیح موقف اس کے بارے یہی ہے کہ یہ انسان ہیں اور دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔